دیکھو بھئی اس عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا کہ انہوں نے آنا ہے اس دنیا میں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حصے پر زیادہ بحث کرتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ پورا زور مزاحیوں نے اس بات پر لگا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ متوفیکا میں آپ کو وفات دیتا ہوں۔ وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو وفات دی یا وفات دیتا ہوں، اور یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عیسائی کہتے ہیں کہ پھانسی ہو گئی تھی پھر زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہ مختلف مذاہب، یہودیوں کا کہنا یہ ہے ہر ایک کتاب میں پیشن گوئی آپ کو ملے گی، یہودیوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی، مسلمانوں کے یہاں بھی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی مل جائے گا کہ آخری زمانے میں ایک آدمی آئے گا جو دین کو غالب کر دے گا اللہ کے صحیح نظام کو پوری دنیا میں۔ یہودی کہتے ہیں دو مسیح آنے، ہم بھی کہتے ہیں دو مسیح آنے، عیسائی بھی کہتے ہیں دو مسیح آنے۔ مسیح ایک تو بھائی لفظ نکلا ہے مسح کرنے سے، مسح کرتے ہیں نا آپ سر کا، اور پاؤں میں جب ایسے موزے پہنے ہوئے ہوں جنہیں پہن کر آدمی میل 1.5 میل چل جائے تو وہ پھٹے نہیں، اور پانی ان پہ گرے تو اندر کو جذب نہ ہو، اور پنڈلی پر بغیر کسی اور سہارے کے قائم رہیں، تو ان پہ بھی تو مسح ہو جاتا ہے۔ یہاں امریکہ میں تو نیا دین ہے، یا تو سوتی اور اونی جرابوں پہ بھی مسح کرتے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے یہ کون سا وضو ہے، علیہ باللہ، یہ نئی چیزیں ہیں یہاں۔ اور خاص طور پہ وہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، اکنا کے اسنا، وہ تو اور بھی اس میں 4 ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں یہاں دیکھ کے کہ شریعت گویا علیہ باللہ موم کی گڑیا بن گئی، جیسے چاہو ویسے ڈھال لو، کوئی قاعدہ کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ مجتہد ہیں اور اجتہاد ہے یہ، اور یہ نیا گمراہی کا ایک شاخسانہ ہے جو یہاں کھلا ہوا ہے۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، جو آدمی جس چیز کا ماہر نہ ہو وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، یہ بڑی سیدھی سی بات۔ جو بھی آدمی جس چیز کا ماہر نہ ہو وہ اس کام کو نہیں کر سکتا۔ آپ جرمنی میں چلے جائیے اور وہاں جا کر کے دیکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بال کاٹتا ہے اس کے پاس بھی ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا۔ اسی طرح جو انسان جوتے بناتا ہے اس کو بھی گورنمنٹ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ اس نے گورنمنٹ سے ٹریننگ لی ہے یا نہیں۔ اللہ حاضر کیا سارے شعبوں میں کہیں نہ کہیں سے سیکھنا چاہیے۔ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ چھوٹا ہے، تو چھوٹا کسی استاد کے پاس رہ کے سیکھتا ہے نا، ایک دین ایسی چیز رہ گئی ہے کہ یہ کہیں سے نہیں سیکھنا، جو جی میں آئے کرو، علیہ باللہ، تو یہ نفسانیت ہے یا دین ہے۔ تو مسیح ایک تو وہ جو مسح کرے، اور مسح کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہم مسح کرتے ہیں سر پہ یا موزوں پہ، تو عیسیٰ علیہ السلام مسح کیا کرتے تھے لوگوں کو، اور ان کے مسح کرنے سے، ہاتھ پھیر دینے سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے دیتا تھا۔ جس آدمی کو کوڑ جیسا مہلک مرض ہو جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑ درست ہو جاتا۔ داغ پڑ جاتے تھے جسم پہ، برس ہو جاتا تھا، سفید دھبے پڑ جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ ہیں وہ مسیح۔ اور دوسرا مسیح سیاحت سے نکلا ہے، ساہ یسیح، زمین پر گھوم جانا، پھیل جانا۔ دوسرا مسیح وہ ہے جو ساری دنیا میں پھیل جائے گا، گھوم جائے گا، ساری دنیا میں سیاحت کر لے گا۔ سیاحت کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ مسیح دجال ہے، سمجھے؟ یہ مسح سے بنا ہے اور وہ سیاحت سے بنا، سمجھیے اسے آسان لفظوں میں۔ تو یہ مسیح علیہ السلام مسح کرتے ہیں، وہ مسیح دجال ہے۔ تو 2 مسیح دنیا میں آئیں گے، ایک اللہ کا نبی اور ایک دجال علیہ باللہ، اور دونوں کا نام مسیح ہے۔ اور مسیح ابن مریم اور مسیح دجال یہ دونوں الگ مستقل شخصیات ہیں۔ یہ سب مانتے ہیں، یہودی بھی اور ہم بھی اور عیسائی بھی، اور حتیٰ کہ ہندو بھی یہ بات مانتے ہیں، یہ 2 مسیحوں نے آنا ہے۔ یہودیوں نے کہا وہ جس مسیح نے آنا ہے، جو صحیح معنی میں مسیح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اب آئے گا،
اور جو پہلے آیا ہے وہ دجال تھا. اسی لیے انہوں نے کیا کیا, بہت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہوئے, مریم پر تہمت لگائی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے ان یہودیوں پر, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم گنوائے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا لعنہم اللہ, خدا کی لعنت پڑے ان یہودیوں پر. ایک جگہ فرمایا وعلی مریم بہتانا عظیما, انہوں نے مریم جیسی شخصیت پہ بہت بڑا بہتان لگایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولی, اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم, ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مسیح جو تھا نا وہ دجال تھا, اصل میں وہ فریب دینے آیا تھا. اور یہ جو اب مسیح آئے گا آئندہ کو, یہ اصل حقیقتاً مسیح ہوگا. اور ٹھیک یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ نے فرمایا یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی, اور اب جو دجال آئے گا تو اس کے سب سے بڑے حامی دنیا میں یہودی ہی ہوں گے. بات پوری ہو گئی نا. آپ نے فرمایا اب جو دجال آئے گا تو اس کے سب سے بڑے حامی دنیا میں یہودی ہوں گے. یہاں تک کہ آپ نے ایران کے ایک علاقے کے متعلق فرمایا, آپ نے فرمایا خراسان سے یہودی آئیں گے, اور تم دیکھو گے کہ وہ آئیں گے دجال کی مدد کے لیے. سبز چادریں ان کے پاس ہوں گی, اور 70,000 سے زیادہ ایک لشکر دجال کی مدد کرے گا. یہ تو یہودیوں کا قصہ تھا. اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا وہ جو پہلا آیا تھا علیہ باللہ دجال نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو, اسے ہم نے قتل کر دیا, مار دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ یقیناً کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا یقیناً ایسے ہوگا, یقیناً ایسے نہیں ہوگا. اللہ نے پورے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ یقیناً کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً, اور یقیناً یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تو بھی بات بہت وزنی تھی. اللہ کا کہنا کوئی معمولی بات, مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ایک ہی مرتبہ یہ یقیناً کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ یہودی اسے قتل کر سکے, نہ یہودیوں نے اسے سولی دی, پھانسی پر چڑھایا. وما قتلوہ یقیناً, اور یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا اسے. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا تھا, اوپر اٹھا لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہودیوں کا وہ دعویٰ باطل ہو گیا. وہ کہتے تھے ہم نے اپنے زمانے میں اسے علیہ باللہ ذلت کی موت دی تھی. یہ یہودیوں کا عقیدہ, اللہ نے اس کی نفی فرما دی. اللہ نے فرمایا یہ نہیں. عیسائی رہ گئے. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی تھی, مگر اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے گئے, زندہ کیے گئے, اور آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا. قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے, اور جب قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے تو زمین ان کے ساتھ سارا دین ایک ہو جائے گا, اور عیسائیت غالب آ جائے گی. ہم کہتے ہیں اتنا تو یقیناً ہے کہ قیامت کے قرب میں وہ نازل ہوں گے. اگر پہلا دعویٰ کہ یہودیوں نے انہیں پھانسی دے دی, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن شبہ لہم, دھوکے میں پڑ گئے یہودی. اور ہوا اصل میں یوں کہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ان پر مقدمہ چلایا یہودیوں نے, اور مقدمے کا جب فیصلہ ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا اور آخری پہر چل رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے جب انہوں نے تیاری کی. اور یہودی چاہتے تھے کہ جلد از جلد پھانسی دے دیں اور قصہ ختم ہو, کیونکہ آگے ہفتے کی رات اور دن شروع ہو رہا تھا, اور ہفتے کا دن یہودیوں کیا بڑی تعظیم کا دن تھا. اب تک یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں. ہفتے کے دن یہ بزنس نہیں کرتے, کاروبار نہیں کرتے, آپ نے تو دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہفتے کی شب شروع ہونے سے پہلے انہیں کسی طرح ٹھکانے لگا دو علیہ باللہ. تو سورج ڈوبنے سے پہلے انہوں نے پھانسی کو گاڑا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا رہے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کسی اور پر پڑی. ایک اور آدمی کو انہوں نے کیا کیا, پھانسی پر چڑھا دیا. اور شام کے اندھیرے میں جب پھانسی ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا, اور ہم نے اسے مار دیا, اور اللہ نے درمیان میں سے انہیں اٹھا لیا, فرشتوں کے ذریعے وہ اوپر لے جائے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ولیکن شبہ لہم, اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق شبہ میں ڈال دیا گیا, یعنی وہ چہرہ مبارک کسی اور کا ہوگا. اللہ کی طرف سے یہ بات ہوئی. تو ان یہودیوں نے یہ کہا کہ بس یہ تو پھانسی ہو گئی ہے, ہم تمہارا تو قصہ پاک ہو گیا.
عیسائی اتنی بات تو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھی انہیں پھانسی دی گئی تھی، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ زندہ ہو گئے اور دوبارہ آسمان پہ اٹھا دیے گئے. ہم کہتے ہیں صرف پھانسی ہوئی ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے بار بار یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کہا انی متوفیکا، میں آپ کو پورے کا پورا لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنے پاس اٹھانے والا ہوں، اور مطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے عیسیٰ، ان کے الزامات سے میں تجھے پاک کر دوں گا. انکار کرنے والے یہودی تھے، اللہ نے فرمایا یہودیوں کے الزامات سے ہم آپ کو پاک کر دیں گے. یہودی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح نسب کے بھی آدمی نہیں. یہ دوسرا عقیدہ ہو گیا عیسائیوں کا. تیسرا عقیدہ آیا مسلمانوں کا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک اور روح سمیت اٹھائے گئے. اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اور اسی امت کے آخری دور میں وہ بھیجے جائیں گے اور اپنی سابقہ نبوت کے ساتھ تشریف لائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا ایک نبی نے تو آنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے نبی آ رہے، مطلب یہ کہ وہ پرانی نبوت جو ان کی تھی وہ تشریف لائیں گے. بہت مارکۃ الآراء مسئلہ کسی زمانے میں یہ چلا تھا علم کلام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نبی ہیں، یعنی قبر مبارک میں. تو علماء نے فتوے میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نبی ہیں، نبوت تو ان کی مستقل ہے. بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اٹھائے گئے اپنے جسم اور روح مبارک سمیت، اور اس کے بعد وہ قیامت کے قرب میں نازل کیے جائیں گے. اور چوتھا عقیدہ اس بارے میں وہ قادیانیوں کا ہے. میرے علامہ قادیانی نے یہ کہا، اچھا اس میں ایک اور بات بھی، یہودیوں نے کیا کیا، یہ جو کہا نا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ باللہ ہم نے پھانسی دی تھی، تو کچھ صدیوں کے بعد پھر ہوا یہ کہ کفن لے لیا انہوں نے، اور کفن پہ دھبے بھی لگا دیے، داغ بھی خون کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس کفن ہے جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا. بھئی قبر ان کی کہاں ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ دفن کر دیے گئے تھے، کچھ ہوا تھا، یہ ان کا مقدس کفن ہے. وہ مقدس کفن جو تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ اٹلی میں ہوا. پھر اس کے بعد عیسائی بھی اس پہ روتے تھے، یہودی بھی اسے دکھاتے تھے. وہ اتنا عرصہ تک چلتا رہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن ہے. مرزائیوں نے اس پہ مستقل ایک کتاب لکھی ہے، مقدس کفن سرخ رنگ کا اس کا ٹائٹل وغیرہ بنا کے. اور اللہ کی شان، اب جو تحقیق ہوئی، اب تو آ گیا نا زمانہ ایسا کہ آثار قدیمہ کی تحقیق کر لیتے ہیں کاربن کے ذریعے کہ یہ چیز کتنے سال پرانی ہے، یہ کتنے ہزار سال، کتنے کروڑ سال ہڈیاں انسانوں کی ملتی ہیں مختلف جگہوں پہ. آثار قدیمہ والے انہوں نے جو تحقیق کی اس کفن کی، تو انہوں نے کہا یہ سب فراڈ ہے، جعلی کفن ہے، ابھی 400-500 سال پہلے بنا کے رکھا گیا تھا کسی تابوت میں. اب تو یہ بھی تحقیق آ گئی، جان چھٹ گئی ان کی بھی. وہ جھوٹ اتنا افسانہ ان یہودیوں نے گھڑا، اور یہودی تو ماہر ہیں پراپوگنڈے کے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے سماعون للکذب، اور یہ یہودی پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ کو سنتے ہیں پھر پھیلاتے ہیں. اور اپنے زمانے میں آپ خود دیکھ لیجئے یہودی کتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں. یہ اللہ نے جو فرمایا ہے اتنا کھل کے اس زمانے میں سامنے آ گیا ہے کہ اتنا شاید آج تک نہ آئے. اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا حرام کھانے میں، جھوٹ پھیلانے میں سب سے بڑے یہ یہودی ہیں. اور ہمارے زمانے میں یہ کھل کے آ گیا. یہ تیسرا مذہب مسلمانوں کا. ہم نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، تشریف لے جائے گئے، آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور آخری زمانے میں آ جائیں گے. چوتھی بات مرزائیوں نے کی، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جس عیسیٰ کو تم ڈھونڈتے پھرتے ہو وہ تو میں ہی ہوں، وعدہ میرا تھا، میں تو آ گیا. اور وہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے اس نے سب سے نئی بات کی، اس کے انہیں پھانسی ہو گئی، اور اصل میں پھانسی نہیں چڑھائے گئے، وہ تو پھانسی بعد میں ہوئی تھی، وہ تو پھانسی سے پھر اتار دیے گئے. پھر اس کے بعد وہ پیدل چلتے 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 چھپتے چھپاتے کشمیر میں آ گئے، اور کشمیر میں بھی سری نگر میں آ کے ان کا انتقال ہو گیا. تو وہاں ایک قبر ہے باقاعدہ، اس کے متعلق اس سے کہا کہ یہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر. اور اب جو آپ کے یہاں کینیڈا میں، یہاں امریکہ میں یہ جو قادیانی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا الف ABC،
اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی وہ تصویر چھاپ دی ہے، اور وہ اصل میں یوسف نام کے ایک ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، گمنام قبر تھی کسی زمانے میں، ان مرزائیوں نے اسے بنا لیا اچھا کر کے اور پھر شہرت دے دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر۔ یہ قصہ تمام ہوا، یہ انہوں نے حرکت کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بھی ہو گیا، قبر بھی آ گئی، اب جس مسیح کا وعدہ تھا اللہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ مسیح کہاں گئے؟ تو اس سے کہا وہ تصویر خالی ہو گئی، وہ میں آ گیا۔ یہ ہیں 4 چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس مسئلے کی، ٹھیک؟ اب جب مرزائی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل قصہ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اس پہ بحث کر لو۔ جس مرزائی سے آپ ملیں گے آپ دیکھیں گے وہ بات یہیں سے شروع کرتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے مسئلے سے۔ ہم کہتے ہیں بھائی متنازع فی، جس بات پر آپ کا ہمارا اختلاف ہے وہ یہ اصل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا یا نہیں، اصل یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اسے نبی مان لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیا، الیاذ باللہ، کل کو وہ اگر کہہ دیتا کہ خدا بھی مر گیا تو ہم کہتے ہیں مر گیا، بس آپ جو نبی ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر کوئی نبی مان لے تو پھر تو جو وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے، کیونکہ پورا دین، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، کوئی چیز ہو، پورا دین دراصل نام ہے نبی کی زبان کی تصدیق کرنے کا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو نبی نے کہہ دیا بس وہ سچ ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا بس سچ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی تحقیق کر لیتے ہیں نا کہ واقعی یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں۔ اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، سچا مسلمان سر جھکا دیتا ہے، کہتا ہے انہوں نے فرمایا ہے تو سچ ہے، چاہے میری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ۔ یہی ایمان ہے اور کس چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، ہم نے کہا جی بالکل وحی آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جبریل امین لائے ہیں، ہم نے کہا جی بالکل لائے ہیں۔ انہوں نے کہا تعالی شانہ نے بھیجا ہے، ہم نے کہا جی بالکل بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ حصہ وحی نہیں ہے بھائی، یہ میری اپنی باتیں ہیں، اور یہ حصہ وحی کا ہے۔ ہم نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں، یہ حصہ وحی کا ہے، یہ اس کا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے علیہ باللہ اعتماد اٹھ جائے تو پھر حدیث حدیث نہیں رہتی، قرآن قرآن نہیں رہتی۔ تو بات تو نبوت کی زبان کی ہے، اس زبان پہ اعتماد ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ باللہ اگر نبی مان لیں تو اسے نبی ماننے کے بعد تو جو وہ کہے سو سچ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال کرے یا قبر بتائے یا نہ بتائے، جو کہے سو سچ ہے۔ بنیادی مسئلہ تو اس کی نبوت کا ہے کہ ہم اسے نبی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں، وہ نبی تھے۔ اور مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسئلہ ہے اسے بھی آپ سوچیے۔ چلیے یہی صحیح، ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی مسئلہ صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے کون؟ دیکھو بھائی، یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی اتنی تفصیلات قرآن پاک نے دی ہیں، کسی کے متعلق اتنا کچھ نہیں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا تذکرہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ ان کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے تو لگا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانے بیان کرنے کو ہی قرآن اترا، اتنا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جتنی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان فرمایا، اتنا اور کسی کے متعلق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ اس کائنات کی عجیب ترین چیزوں میں سے، نہ ان سے پہلے کبھی ایسے ہوا نہ ان کے بعد کبھی ایسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے متعلق فرمایا کہ ہمارے فرشتے ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے چن لیا اور اللہ نے آپ کو پاک کیا اور اللہ نے آپ کو چنا ہے علی نساء العالمین، پوری دنیا کی عورتوں میں اللہ نے آپ کو رتبہ دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے حضرت جبریل امین آئے اور وہ تنہائی میں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کر دیا، پردے میں ہوئی۔ جب پہلی مرتبہ ان کے لیے ایسا موقع آیا ایام کا تو وہ پردے میں چلی گئی، اور پردے میں جو انہوں نے دیکھا ایک غیر مرد کو، تو انہوں نے کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی، اگر تو نیک آدمی ہے کوئی تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے
لم یمسسنی بشر، کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اسے. اور انہوں نے کہا ولم اک بغیہ، اور نہ میں کبھی بد کردار کی رہی ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا انا رسول ربک، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ربک، اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، فرشتہ ہوں. جبریل امین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب دیکھیے کیسا ہے، تعلق کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ان پر پھونک مار دی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک اچھے بچے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں. تو اس سے مریم حیران رہ گئی بیٹے کا سن کے. انہوں نے کہا میرا تو کبھی ایسا حال نہیں رہا کہ میں کوئی بری عورت ہوں یا مجھے کسی مرد نے یہ کہتے. اس نے کہا کہ قال کذالک، اللہ نے ایسے ہی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بیٹا دے اور آپ کا بیٹا ایسا ایسا ہوگا، ایسا قدر والا ہوگا. یہ چیزیں تھیں. اب مریم پریشان اس بات پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا وقت قریب آیا، اب یہ باتیں اللہ نے بیان کی ہیں صرف کسی کے متعلق اور کسی کے متعلق نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہوا، وہ ایک درخت کھجور کا تھا، اس کے تلے لیٹ گئی اور حسرت سے افسوس سے کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی. اور وکنت نسیا منسیا، لوگ بھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی بھی کوئی عورت تھی یا نہیں. پریشانی کہ میں کیا دکھاؤں گی لوگوں کو لے جا کر. یہودیوں کی بستی بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ تو گھبرا نہیں اور تو فکر مت کر، خذی الیک بجذع النخلہ، اور اس کھجور کے درخت کو ہلا، ہم تیرے اوپر رطبا جنیہ، پاکیزہ کھجوریں اوپر سے اتار دیں گے. تو کھجوریں اوپر سے برسنا شروع ہوئی اور حضرت مریم نے وہ کھائیں اور انہوں نے چشمہ تھا پانی کا، اس سے پانی پیا. اور جب وہ لے کر بچے کو آئی ہیں قوم کے پاس تو انہوں نے کہا او یہ کیا کوئی ہارون مشہور ہوں گے اپنی نیکی اور تقوی میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو رابعہ بصری اپنے دور کی. تو ان کا ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ اتنا برا آدمی نہیں تھا، وہ تو بیت المقدس کے امام تھے، مسجد اقصیٰ کے، اس پہ عمران. وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں نے بھی کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی. یہ کیا؟ فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو ابھی گود میں پڑا ہوا ہے، یہ بچہ بھی بڑا بولے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا حضرت مریم نے کہ میں آج کے دن روزے سے ہوں. چپ کا روزہ اس زمانے میں ہوتا تھا. انہوں نے کہا میں کس سے بات نہیں کر سکتی، اور بچے کی طرف اشارہ کیا. قال انی عبداللہ، وہ بچہ بولا اور کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا. اور اللہ نے برم بوالدتی، مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بیٹا بنایا ہے. اور جب تک میں ہوں یہ ہوگا. والسلام علیہ یوم ولدت، اور اللہ کی سلامتی اور جس دن میں جنم لیا ہوں اس پہ. ویوم اموت، اور جس دن میری موت واقع ہوگی. ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اللہ کے ہاں دوبارہ پیش کیا جاؤں گا. ان تمام دنوں پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برسیں، میں ایسا. اب یہودی یہ دیکھ کے حیران رہ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ جبریل امین بول رہے تھے. یہودیوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے تہمت لگائی نہ صرف اس کی کہ الیاذ باللہ یہ بدکار، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے سارے کا سارا. اور عیسائی گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو بچہ ہے نا یہ تو اللہ کی غیر معمولی چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال فرمایا وَقَلِمَةً مِّنْهُ، اور عیسیٰ تو اللہ کا کلمہ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح تھے. یعنی وہ غیر معمولی شخصیت تھی، نہ وہ عام انسانوں کی طرح اس کی پیدائش کا مرحلہ گزرا ہے اور نہ ہی وہ عام انسانوں کی طرح تھا زندگی میں. اور پھر ہوا کیا، پھر مسئلہ چلتا رہا. انہیں اللہ نے نبوت بھی دی تھی، انجیل بھی دی تھی، سب چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے
اور یہ جو بحث کرتے ہیں مرزائی اسی پر کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ہم کہتے ہیں اگر انتقال ہو گیا تھا تو بڑا آسان مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا اور تم خدا کی بحث مجھ سے کرنے آئے ہو تو خدا پہ تو موت نہیں آتی. نجران کے عیسائی آئے تھے 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا عیسائیوں کو. یہ مسئلہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی عیسائی آتے ہیں, انہیں مساجد میں آنے دیجیے, انہیں اپنے قریب کیجیے تاکہ یہ لوگ اللہ کے اس دین کو سمجھیں. اجتہادی اعتبار سے فقہا کے یہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ غیر مسلم اگر قوت طاقت کے ساتھ مسجد میں داخل نہ ہو, مسجد کو گرانے کی نیت سے, بے ادبی کی نیت سے, کسی ایسی چیز سے, تو اسے پھر اجازت دینی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں آپ کے ہاں یہ جو رجحان ہے نا کہ کسی غیر مسلم کو دیکھ لیا تو نکالو اسے مسجد سے اور غیر مسلم نہ آئے, یہ نہ کیجیے, انہیں آنے دیجیے, وہ دیکھیں ان چیزوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور وہ مسجد نبوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مریم رحمت اللہ علیہ ان کا بت رکھ کے پوجتے تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول مسجد تو ناپاک ہو گئی. تو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مسجد کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہاں ہے ناپاکی, مجھے بھی بتاؤ. مطلب یہ تھا کہ جو ناپاکی ہے وہ عقیدے کی ہے, اصل میں تو مسجد ناپاک نہیں ہوئی. تو یہ اس طرح کرنا یہ دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے دین کی دعوت میں ایک طرح کی رکاوٹ آ جاتی ہے. آنے دیجیے, وہ دیکھیں, آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں, آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں, آپ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں, اس کا اپنا ایک اثر ہے جو یقیناً پڑتا ہے. تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا سے علیہ باللہ, بڑا آسان مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے بھائی ان کا انتقال ہو گیا اور مریم اور ان کی قبر فلاں جگہ پر واقع ہے, جا کر دیکھ لو, کشمیر چلے جاؤ, وہاں دیکھو اس کی قبر, مسئلہ حل ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا تم جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی. اللہ تعالی نے نہیں کہا. یعنی اتنی باتیں ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, اتنی آیات نازل ہوئی ہیں, اتنی چیزیں, اللہ یہ کہہ دیتے کہ عیسیٰ کا انتقال ہو گیا, ختم ہو گئی بات. عیسائیوں نے جب کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال پھانسی پر چڑھا دیے گئے تھے پھر زندہ ہو گئے, اللہ نے فرمایا ما قتلوا وما صلبوا, نہیں قتل کیے گئے, نہیں پھانسی پر چڑھائے. انہوں نے کہا وہ عیسیٰ علیہ باللہ خدا تھے. اللہ نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول, مریم کے بیٹے مسیح کیا تھے, نرے رسول تھے, خالص پیغمبر تھے, بس فقط پیغمبر تھے. اور اگلا جملہ سنو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یا کلان الطعام, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. سمجھے کتنی سادہ بات فرمائی ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ بھی اور مریم بھی علیہ السلام جنہیں تم خدا بنائے ہوئے ہو, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اگر موت واقعی یقیناً ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرمانا دیتے کہ وہ تو انتقال کر گئے, اور جو مر جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اللہ نے کھانے کا ذکر فرمایا ہے, دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے وہ گندم کا محتاج, وہ غلے کا محتاج, وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج. اور جو گندم غلے کا محتاج وہ کسان کا بھی محتاج, بارش کا بھی محتاج, ساری اس دنیا کے نظام کا محتاج. ہوائیں چلیں, دھوپ پڑے, فصل اگے, یہ سب چیزیں ہوں, اور جو اتنے محتاج ہوں اور کھانا کھانے والے ہوں گے وہ بلا خدا ہو سکتے ہیں. کانا یا فلان طعام, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ نے یہ دلیل دی. اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لی. مرزائی کہتے ہیں کہ رفع اٹھانے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے درجے بلند کیے. اچھا بھائی, درجے بلند کیے تو یہ لفظ درجے بلند کرنے کے معنی میں قرآن پاک میں یقیناً آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی صاف واضح لفظ کیوں نہیں ارشاد فرما دیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے واضح لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ انی متوفیکا, میں عیسیٰ آپ کو وفات دینے والا ہوں. حالانکہ وفا کے معنی ہے پورے کا پورا کسی کو قبضے میں لے لینا. وفا کے یہ معنی ہے کہ پورے کا پورا کسی کو قبضے میں لے لیتے. کہتے ہیں فلاں بڑا بے وفا ہے,
اور فلاں وفادار ہے. تو جو وفا ہوتی ہے جس کا نام محبت ہے وہ تو پورا قبضہ ہو جاتا ہے کسی کا کسی پر, وفا میں اس کی یاد میں جینے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیکا, ہم آپ کو پورے کا پورا لینے والے ہیں. اس کا یہ مزاحی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو موت دینے والے ہیں, علیہ باللہ. اچھا موت دینے والے ہیں تو پھر موت آئے گی مگر اپنے وقت پر آئے گی. وہ کہتے ہیں نہیں, اس کا مطلب یہ کہ ابھی موت دی ہے اللہ نے. اگر ایسے ہوتا تو ایک تو اللہ تعالیٰ موت ہی کا لفظ استعمال فرماتے, ایسا لفظ کیوں استعمال فرما دیا جو دونوں معنی رکھتا ہو, یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ اتنی واضح بات ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ ابھی آنا باقی ہے, قطع نظر اس کے میرا غلام قادیانی ہے کون نہیں ہے, تو اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیسے ایک نشانی ہوگا؟ وہ قیامت کی نشانیوں میں اسی وقت بن سکتے ہیں جب آخری زمانے میں وہ نازل ہوں گے. اگر ان کا نزول نہ مانا جائے تو وہ قیامت کی نشانی بن ہی نہیں سکتی. فلا تمترن بها, ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے آپ شک نہ کیجئے اس ملاقات میں جو آپ کی ہوئی تھی. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیا ہوئی تھی وہ صحیح حدیث میں آیا ہے. آپ نے فرمایا جب میں معراج میں سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تو میں موسیٰ, عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام, آپ نے فرمایا ہم چاروں کی گفتگو ہوئی قیامت کے موضوع پہ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آ رہی, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی علم نہیں ہے. تو مجھ سے پوچھا گیا, میں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں قیامت کب آئے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ وعدہ ہوا ہے کہ آپ کی امت کے آخری حصے میں بھیجا جاؤں گا. مجھ سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے, باقی مجھے یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آ رہی ہے. یہ ہے قیامت کی نشانی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا مسیح آئے گا دجال, اس کو قتل کرنے کے لیے یہ پہلا مسیح بھی نازل ہو علیہ الصلوۃ والسلام. اب مرزائیوں نے جان چھڑانی تھی اس دوسرے مسیح سے, دجال کا کیا کریں؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے, یہ کوئی مذاق کی ایسی بات نہیں ہے, بڑی سنجیدگی سے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ حدیث میں آیا وہ کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ ہوگی. تو اس نے کہا یہ جو کالا انجن تم دیکھتے ہو نا ریلوے کی پٹڑی پر, یہ ہے وہ دجال جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اب بھلا بتلاؤ کہاں وہ مسیح دجال, اس کا یہ بھی مسیح ہے, گھومتا رہتا ہے, شہروں میں چکر لگاتا ہی رہتا ہے. اب تو بڑے آپ کے یہاں تو بڑے اچھے وہ بقول ان کے دجال آ گئے. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں اب بھی ہندوستان پاکستان میں وہ کالے انجن ہوتے ہیں نا, کالے انجن کے سامنے ایک ہی اس کی آنکھ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ ہے وہ دجال, یہ ہے وہ مسیح جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ فرمایا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب تو پھر یہ ہونا چاہیے غلام احمد قادیانی اگر اصل مسیح ہے تو اس دجال کو ہٹا دے, ختم